الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں باب الصبر سے متعلق آیات بیان کی جا رہی تھیں. اس میں سے 3 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی. 3 آیتیں مزید باقی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جس نے صبر کیا اور عفو درگزر کے ساتھ کام لیا تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. یہ سورۃ الشورى کی آیت ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 باتیں بیان فرمایا صبر کرنا اور کسی کو درگزر کرنا یہ جواں مردی کے کاموں میں سے ہے. یہ بہت اہم کام ہے. پہلی بات جو بیان کی وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، اپنے آپ کو روکے رکھا. جیسے کہ شروع سے آپ حضرات کی خدمت میں بات بیان کی جا رہی ہے، صبر کی 3 معنی ہوتے ہیں. جب صبر کا ہمارے سامنے تذکرہ ہو تو فوراً ہمیں کلک ہونا چاہیے کہ صبر کی 3 معنی ہیں، وہ تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. وغفر، کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو اسلام نے تو مکمل اجازت اس بات کی دی ہے کہ اس سے ہم بدلہ لیں. جتنا اس نے زیادتی کی ہے اسی قدر ہم بدلہ لیں، اس کی مکمل اجازت دی گئی ہے. لیکن یہ اسلامی تعلیمات کا ایک یونیک اپروچ ہے کہ وہ ایک طرف تو زیادتی کا بدلہ لینے کی مکمل اجازت بھی دیتا ہے، دوسری طرف عفو درگزر کرنے کی نصیحت بھی کرتا ہے. یہ بالکل انوکھا انداز ہے اسلام کی تعلیمات کا کہ کہیں کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اگر کہیں زیادتی ہو جائے تم قادر ہو اس کے باوجود معاف کر دو کہ یہ تو بڑا فضیلت والا کام ہے، یہ بڑا افضل کام ہے. آگے حدیث آ رہی ہے کہ لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی آدمی کو میدان میں پچھاڑ دے، گرا دے نیچے، وہ پہلوان نہیں ہے. اصل پہلوان تو وہ ہے کہ جس کا کنٹرول اپنے آپ پر ہو، اور اس کا سب سے بڑا امتحان اس کے غصے کے وقت ہوتا ہے. غصے کے وقت آدمی اپنے آپ کو کنٹرول رکھے تو پھر یہ بڑی جواں مردی کے کاموں میں سے ہے. تو ایک بات معلوم ہوئی کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، یعنی ہمارے اندر عفو درگزر کی صفت بھی پیدا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا. ہم کسی کو معاف کریں گے اللہ بڑا خوش ہوگا اس سے، تو آدمی اس صفت کو اپنانے کی بھرپور کوشش کرے. اگلی آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے 2 باتوں کا تذکرہ فرمایا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی سے مانگنی ہے. مانگنے کے 2 طریقے اللہ نے بتائے کہ 2 طریقوں سے تم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہو، بالصبر والصلاة، ایک صبر کے ذریعے اور ایک صلاح کے ذریعے. یہاں بھی صبر کا لفظ ہے. اس کے بعد عبادات میں سے نماز کو خاص کر بیان کیا. عبادات کا دار و مدار صبر پر ہے، کیونکہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے نفس پر شاق گزرتا ہے، اس کے باوجود بھی بندہ جمتا ہے، تو پھر یہ جواں مردی کا کام ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. عبادات میں اور بھی چیزوں کا تذکرہ ہو سکتا تھا، اللہ نے نماز کو خاص تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ عبادات میں سب سے محترم بالشان عبادت ہے. اور اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ایک طرف دیکھیے حج، یہ اس شخص کے لیے ہے جو کیا ہے بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. یہ حج اس کے لیے ہے جس کے پاس کافی سارا مال ہو. اور زکوٰۃ اس شخص کے لیے ہے جو صاحب نصاب ہو، جو مالدار ہو، اس کے لیے زکوٰۃ رکھی گئی ہے. روزہ اس شخص کے لیے ہے جو بھوکے رہنے کی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اتنی کیپیسٹی اس کے اندر ہو کہ وہ شام تک بھوکا رہ سکے اللہ کے لیے. اگر نہیں رہ سکتا تو اس کے لیے فدیہ کا انتظام ہے، پھر وہ دوسرا مسئلہ ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ خاص ہے. یہ کسی
ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر فرد، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے جس نوعیت کا ہو، تو اسے ہر فرد پر ہر نماز یہ کیا ہے، ہر 5 نمازیں فرض ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ دوسری باتیں کسی چند احوال کی وجہ سے وہ معاف ہو جاتی ہیں، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ پہلا حکم تو ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ اگر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اجازت ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اجازت ہے آدمی لیٹ کر نماز پڑھے۔ اس کی بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو کہا گیا اشارے کے ذریعے نماز پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اسی لیے اس کو خاص طور سے یہاں بیان کیا۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں نماز کے سلسلے میں۔ ایسی محترم بالشان عبادت جس کے متعلق قرآن میں بے شمار آیتیں بیان کی گئی، 70 مرتبہ 67 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ حکم دیا نماز کا، لیکن 700 مرتبہ اللہ رب العالمین نے انڈائریکٹلی حکم دیا۔ تو نماز کے متعلق اتنا تذکرہ، اتنی اہمیت، اتنی فضیلت، اتنا اس کو حساسیت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ کی زبان پر جو کلمات تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی پابندی رکھو، نمازوں کی پابندی رکھو، اور جو اپنے ماتحت ہے ان کا بھرپور خیال رکھو۔ تو آخری لفظ، آخری الفاظ جو آپ کی زندگی کے ہیں، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کو فکر تھی، آپ نے تعلیمات اگر کسی چیز کی دی ہے، آخری وقت میں بھی نماز کا حکم دیا۔ آج ہم سے اس متعلق بہت سی کوتاہیاں ہو رہی ہے، بہت سی غفلتیں برتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے پہلے ہم نمازوں پر کیا ہو جائیں، پابند ہو جائیں۔ نمازوں کے ہم پابند ہو جائیں تو دوسرے کام کرنا، دوسری عبادات پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا، کیونکہ نماز محترم بالشان عبادت ہے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو نماز پڑھتا دیکھو تو پھر اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو۔ وہ مسلمان پڑھا، یہ اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ نمازیں 5 وقت تو ہے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی احادیث سے مختلف اوقات میں نمازیں کیا ہے، ثابت ہیں، جیسے صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ الاستخارہ ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الشکر ہے۔ ہر طرح کی الگ الگ نمازیں یہاں پر مشروع ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو 5 نمازوں کا یہ تو اہتمام ہے، یہ تو کمپلسری ہے، یہ تو ہر آدمی کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی کے موڑ پر کبھی ضرورت ہے تو صلاۃ الحاجہ پڑھے، کبھی پانی کمی ہے صلاۃ استسقاء آدمی پڑھے۔ اگر آدمی کوئی خیر طلب کرنا چاہ رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ میں کیسے طلب کروں خیر، کس چیز کو چوائس کروں، کس کو چھوڑ دوں، اگر آدمی کو معلوم نہیں ہے تو پھر آدمی اس وقت صلاۃ الاستخارہ پڑھے۔ یہ تمام چیزیں ہیں کرنے کی۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پورے جو مسئلہ پیش آئے گا پوری دنیا میں پھیلائیں گے، اپنے پورے رشتہ داروں میں بتائیں گے، پورا واویلا کریں گے، شکایت کریں گے، اور جو اصل چیز ہے جس کی طرف جانا ہے، جس پر رجوع ہونا ہے، اللہ ہے، اس کی ذات ہی کی طرف سے ہم رجوع نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کیسے ہماری مصیبتیں درست ہوں گی، کیسے ہمارے مسائل حل ہوں گے، کیسی مشکلات دور ہوں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم جائیں، کسی موڑ پر رہیں، نمازوں کا دامن نہ چھوڑیں، نماز ہمیشہ نمازوں کی پابندی بالکل ہم کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا پابند بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔